کہ نہیں لگائی؟ اور کیسی آگ لگائی میرے دوستو، آج آپ کو تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی، 40 دن تک وہ آگ کو بھڑکاتا رہا۔ کتنے دن تک؟ اور لکھا ہے کہ ہر گھنٹے میں 4000 مزدور بدلا کرتے تھے۔ 4000 مزدور آتے تھے، آگ کو بھڑکاتے تھے، چلے جاتے تھے، پھر دوسرے 4000 آتے تھے، آگ کو بھڑکاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ 40 دن تک 24 گھنٹے یہ کام چلتا رہا۔ آپ خود بتاؤ آگ کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوگی؟ ارے پہنچی ہوگی کہ نہیں؟ آگ اتنی اوپر پہنچی تھی کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی پرندہ دائیں سے اڑتا، بھائی آگ تو یہاں چل رہی تھی، لیکن اگر کوئی پرندہ دائیں سے اڑتا، کوئی پرندہ بائیں سے اڑتا، تو آگ کی گرمی کی وجہ سے وہ آگ میں ابل جاتا اور زمین پہ آ کے مردہ گر جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا، دیکھو میں آپ کو تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بادشاہ تھا، بڑا کٹر تھا، بڑا ظالم تھا، جس کا نام تھا نمرود۔ کیا نام تھا؟ نمرود۔ بس اس کو حضرت ابراہیم سے دشمنی تھی، آگ لگائی۔ ارے آگ لگائی کہ نہیں لگائی؟ اور کیسی آگ لگائی میرے دوستو، آج آپ کو تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی، 40 دن تک وہ آگ کو بھڑکاتا رہا۔ کتنے دن تک؟ اور لکھا ہے کہ ہر گھنٹے میں 4000 مزدور بدلا کرتے تھے۔ 4000 مزدور آتے تھے، آگ کو بھڑکاتے تھے، چلے جاتے تھے، پھر دوسرے 4000 آتے تھے، آگ کو بھڑکاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ 40 دن تک 24 گھنٹے یہ کام چلتا رہا۔ آپ خود بتاؤ آگ کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوگی؟ ارے پہنچی ہوگی کہ نہیں؟ آگ اتنی اوپر پہنچی تھی کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی پرندہ دائیں سے اڑتا، بھائی آگ تو یہاں چل رہی تھی، لیکن اگر کوئی پرندہ دائیں سے اڑتا، کوئی پرندہ بائیں سے اڑتا، تو آگ کی گرمی کی وجہ سے وہ آگ میں ابل جاتا اور زمین پہ آ کے مردہ گر جاتا تھا۔ میرے دوستو کیسی آگ لگائی ہوگی؟ کس نے اور کس کے واسطے لگائی؟ جب 40 دن پورے ہو گئے نا، سننا، 40 دن پورے ہو گئے، یوں سمجھو آج آخری رات ہے، آج آخری رات ہے، اور نمرود نے اعلان کر دیا کہ کل تمام لوگ جمع ہو جانا، مرد بھی جمع ہو جائے، عورتیں بھی جمع ہو جائے، بچے بھی جمع ہو جائے، میری قوم کا ہر آدمی جمع ہوگا اور میں سب کے سامنے ابراہیم کو اٹھاؤں گا اور آگ میں، اور آج آخری رات ہے، کل صبح یہ کام ہونے والا۔ میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اے قاری احمد علی آج تیری آخری رات ہے، میں کیا کروں گا؟ سو جاؤں گا؟ ارے سو جاؤں گا؟ آپ لوگ سو جاؤ گے؟ ارے بھائی ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس یہ آخری رات ہے، یہ آج کی رات کا مہمان ہے۔ ارے بتاؤ میرے دوستو پورے گھر میں ہلچل مچ جاتی؟ ارے مچ جاتی کہ نہیں مچ جاتی؟ حضرت ابراہیم بھی تو انسان تھے، ارے کہو حضرت ابراہیم بھی تو، اور نمرود نے کہہ دیا بس یہ آخری رات ہے، کل صبح میں ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا اور پوری قوم جمع ہوگی اور سب کو آنا پڑے گا اور ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ میری پوری قوم دیکھے گی کہ جو میری مخالفت کرتا ہے میں آگ میں کیسے اس کو پکاتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے اعلان کر دیا آخری رات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی، دوستوں نے، احباب نے، سب نے خبر دیا کہ ابراہیم آخری رات ہے، کل صبح آگ میں جانا ہے۔ میرے دوستوں بتاؤ حضرت ابراہیم کو نیند آئے گی؟ ارے نیند آئے گی؟ آخر وہ بھی تو انسان تھے نا۔ حدیث پاک میں لکھا، حدیث پاک میں لکھا کانا یتقلب من جنب الى جنب ولا يستطيع ان ينام ولا ينبغي ان ينام۔ حدیث پاک میں لکھا آخری رات ہے، حضرت ابراہیم کروٹوں پر کروٹ لیتے، کروٹوں پر کروٹ لیتے، اور حدیث پاک میں لکھا سونے کی کوشش کرے نیند نہیں آتی، اور سیدھی بات ہے نیند آنے والی بھی، ارے نیند آئے گی آخری رات میں؟ حضرت ابراہیم پریشان، کبھی اللہ، کبھی زبان پر کیا نکلے اللہ، کبھی تڑپ جائے، کبھی پریشان ہو جائے اللہ، آخری رات ہے اور آگ لگ رہی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے، کل صبح مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، اے اللہ کیا ہوگا؟ ابھی تو حضرت ابراہیم رات کو کروٹوں پر کروٹ لے رہے، اچانک حضرت ابراہیم نے دیکھا فرشتوں کی ایک جماعت آ رہی ہے۔ بھائی حضرت ابراہیم کی نظر پڑ گئی فرشتوں کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے آئے، تو حضرت ابراہیم نے کہا بھائی آ جاؤ۔ وہ تمام فرشتوں نے آ کر کہا کہ ابراہیم تمہارے پاس آئے ہیں۔ وہ فرشتوں نے کہا تمہارے پاس آئے ہیں، اور اللہ نے ہم کو پانی پر حکومت دی ہے، اللہ نے ہم کو پانی پر کنٹرول دیا ہے، اے ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو۔ وہ فرشتوں نے کہا ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو۔
اس لیے کہ پانی پر ہمارا کنٹرول ہے. آسمان کا پانی ہو، پہاڑوں کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، نہر کا پانی ہو، تالاب کا پانی ہو، ہر پانی کے قطرے قطرے پر اللہ نے ہم کو کنٹرول دیا. اے ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو، ایسا پانی بہائیں گے کہ آگ تو بجھ جائے گی، نمرود بھی بجھ جائے گا اور اس کا محل بھی ختم ہو جائے گا. آپ ایک مرتبہ مدد مانگو. ہم ابھی پانی کو حکم دیتے. حضرت ابراہیم کو معلوم تھا آج کون سی رات ہے، لیکن کیا فرمایا میرے دوستوں، ہم ہوتے تو کہتے ہیں دیر کس بات کی، پائپ کھول دو نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، کہو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا لا حاجت لی الیکم. حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں اللہ نے تم کو پانی پر حکومت دی، پانی پر کنٹرول دیا، لیکن آج میں تم سے مدد نہیں مانگتا، چلے جاؤ، مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت. جب یہ کہا کوئی ضرورت نہیں تو فرشتے اور حضرت ابراہیم کا کیا عالم ہوا. پھر آسمان کی طرف دیکھ رہے، اللہ ہے تو آخری رات نا. پھر آسمان، بھائی انسان تھے نا، پھر وہی حال. کان یتقلب من جنب الی جنب. حضرت ابراہیم کروٹوں پر کروٹ لیتے، کبھی اللہ کی طرف نظر اٹھاتے، کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھاتے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ ابراہیم تیری تو آخری رات ہے. ابھی حضرت ابراہیم تصور کر رہے، فرشتوں کی ایک دوسری جماعت سامنے کھڑی ہو گئی. کون سی جماعت؟ انہوں نے آ کر کہا کہ ابراہیم اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا. ابراہیم ہم سے مدد مانگ لے. اللہ نے ہم کو ہوا پر حکومت دی ہے. کس پر حکومت دی ہے؟ اللہ نے ہم کو ہوا پر حکومت دی. اور ایسی حکومت ہے اس لیے کہ اللہ نے ہم کو دیا. جس خدا نے ہوا کو پیدا کیا اسی خدا نے ہم کو ہوا پر کنٹرول دیا. ہم ہوا کو ایسا چلائیں گے کہ مشرق سے مغرب تک ہوا چلے گی. اور یہ آگ جو مشرق میں جلتی ہے، آگ پلک جھپکنے کے برابر، یہ آگ کو ہم مغرب میں پہنچا دیں گے. یعنی ابراہیم تم آگ بند کرو گے، کھولو گے، ہوا میں وہ طاقت ہے کہ یہ آگ کو مشرق سے ہٹائے گی اور کہاں پہنچا دے گی. ابراہیم بتاؤ، ہم شروع کریں اپنا کام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو کی لڑی آ گئی اور فرمایا لا حاجت لی الیکم. حضرت ابراہیم نے کہا مجھ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مجھ کو تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. اس لیے تم چاہو تو وہ فرشتے، ارے کون ہے وہ فرشتے؟ اب وہ پہلے بھی کتنے فرشتے آئے تھے جو پانی پر کنٹرول کرتے تھے، وہ بھی چلے گئے. وہ فرشتے بھی چلے گئے جو ہوا پر کنٹرول کرتے تھے. تو اب فرشتوں کے سردار آ گئے. بھائی تھوڑی دیر گزری ہوگی، حضرت ابراہیم تڑپ رہے تھے کہ اللہ ہے تو آخری رات، اللہ ہے تو آخری رات. حضرت ابراہیم تڑپ رہے تھے، فرشتوں کے سردار آ گئے. بھائی فرشتوں کے سردار کون؟ حضرت، ارے کون ہے حضرت؟ اور حضرت جبرائیل بھی تو طاقت والے نا. ارے کون ہے طاقت والے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل تو ایسی طاقت والے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ ایسی طاقت والا ہے جو میرے عرش کے پاس کھڑا ہوا ہے. کہاں پر کھڑا ہوا؟ ذی قوہ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کس کے پاس؟ اور سننا کیا کہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا ما بالک یا ابراہیم، اے ابراہیم تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت جبرائیل ڈانٹ رہے. ارے حضرت ابراہیم کو کیا کر رہے؟ ڈانٹ رہے. کیا کہہ رہے؟ ما بالک یا ابراہیم، اے ابراہیم تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ نے ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو بھیجا، تو نے کہہ دیا کہ مجھے ضرورت نہیں. اللہ نے پانی پر کنٹرول کرنے والے فرشتوں کو بھیجا، تو نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں. تو نے ان فرشتوں کو بھی بھیج دیا جو پہلے آئے، ان فرشتوں کو بھی بھیج دیا جو دوسرے نمبر پر آئے. اب حضرت جبرائیل نے فرمایا اے ابراہیم اب میں آیا ہوں جو فرشتوں کا سردار ہوں، اور بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ بتا میں تیری. حضرت ابراہیم تو پہچانتے تھے کن کو؟ حضرت جبرائیل کو. بہت اطمینان سے دیکھا اور کیا کہا معلوم؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا یا جبرائیل لا حاجت لی الیک. اے جبرائیل اگر ہوا کے فرشتوں سے میں نے مدد نہیں لی، پانی پر حکومت کرنے والے فرشتوں سے میں نے مدد نہیں لی، اے جبرائیل میں تجھے بھی وہی کہوں گا چلا جا، آج مجھ کو تیری بھی مدد کی ضرورت نہیں، آج مجھ کو تیری بھی مدد کی ضرورت. حضرت جبرائیل، ہاں بھائی حضرت جبرائیل تو اپولو تھے نا،
فرشتوں کے کیا کہا؟ میری بھی ضرورت نہیں. حضرت جبرائیل نے کہا میری بھی ضرورت نہیں. تو کہا نا تیری بھی ضرورت. تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ وہ ایک جماعت کو بھیج دیا, دوسری جماعت کو بھیج دیا, مجھ کو بھی بھیج رہا. حضرت ابراہیم نے کہا ہاں تجھ کو بھی بھیج رہا ہوں, اس وقت مجھے تیری بھی ضرورت نہیں. حضرت جبرائیل جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے بلایا, جبرائیل ناراض مت ہو, آ جاؤ آ جاؤ. تو حضرت جبرائیل کیا سمجھے, ہاں میری مدد کے لیے بلایا, ہاں بتاؤ میں کیا مدد کروں. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا مدد کے لیے نہیں بلایا, سمجھانے کے لیے بلایا ہوں. کہو سبحان اللہ. کیا کہا جبرائیل؟ مدد کے لیے نہیں بلایا, میں تو تم کو سمجھانے کے لیے بلایا, اور یہ سمجھانے کے لیے بلایا. دیکھو سوال سننا, حضرت ابراہیم نے جو سوال پوچھے آپ بھی جواب دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال پوچھا, اے جبرائیل میں تو سمجھانے کے لیے بلایا, پہلے مجھے یہ بتا یہ آگ کس نے جلائی ہے. کہو نا, سننا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا آگ تو نمرود نے جلائی ہے. حضرت ابراہیم نے کہا نا نمرود نے نہیں جلائی, نمرود کو جلانے کی طاقت کس نے دی. پھر حضرت ابراہیم نے دوسرا سوال پوچھا, اے جبرائیل کل صبح میں مجھے آگ میں ڈالا جائے گا, بتا مجھے آگ میں ڈالنے والا کون. حضرت جبرائیل نے کہا نمرود تجھے آگ میں ڈالے گا. حضرت ابراہیم نے کہا نا نمرود میں کیا طاقت کے نبی کو آگ میں ڈالے, نمرود میں کیا طاقت کے نبی کو آگ میں ڈالے, نمرود کا پیدا کرنے والا مجھے آگ میں ڈالے گا. تو جلانے والا بھی اللہ, آگ میں ڈالنے والا بھی اللہ, تو جب سب کرنے والا اللہ تو میں فرشتوں سے کیوں مانگوں, ڈائریکٹ اللہ ہی سے کیوں نہ مانگ لوں. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. تو پھولوں کی بھی برسات ہو رہی, ایسا تو میرے شادی میں بھی نہیں ہوا تھا. لیکن میرے دوستو سننا, بہت پتے کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر آگ جلانے والا بھی میرا پروردگار اور کل آگ میں ڈالنے والا بھی میرا پروردگار, تو جلانے والا بھی وہی, آگ میں ڈالنے والا بھی وہی, تو میں آگ پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو کیوں پکارو, پانی پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو کیوں پکارو, ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو کیوں پکارو, جو ڈالنے والا ڈائریکٹ اسی کو کیوں نہ پکار لوں. یہ ہے توحید, یہ ہے. اب سننا, بات بڑی پتے کی ہے. حضرت جبرائیل چلے گئے, ارے کوئی بھی چلا جائے گا, ارے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے. حضرت جبرائیل چلے گئے کہ یہ تو تیرا اور تیرے خدا کا معاملہ, یہ تو تیرا اور خدا کا معاملہ. اور جب عاشق معشوق کا معاملہ ہو تو بیچ میں انوالو ہونے والا کباب میں ہڈی کی طرح ہوتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ عاشق اور معشوق کا جب معاملہ آ جائے نا تو بیچ میں جو بھی جائے گا تو کہیں گے بھائی ایک کباب کی ہڈی آئی. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبرائیل بھی کہنے لگے, کیا کہا, ھذا بینک و بین اللہ, اے ابراہیم یہ تو تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب تو فرشتوں کی جماعت بھی چلی گئی اور میں بھی چلا گیا, سب کے سب چلے گئے, رات کا سناٹا چھایا ہوا. حضرت ابراہیم انتظار کر رہے, کس کا انتظار کر رہے؟ اللہ کی مدد کا. اور حضرت ابراہیم, بھائی آج بھی حدیث پاک میں لکھا, حضرت ابراہیم یہ سوچے کہ اللہ ابھی ہوا بھیجے گا آگ بجھ جائے گی, اللہ پانی بھیجے گا آگ بجھ جائے, اللہ کچھ نہ کچھ کرے گا آگ بجھ جائے گی. یہ سوچتے 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 صبح ہو گئی. بھائی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے, اللہ کیا بھیجے گا, اللہ تو کیا بھیجے گا. اس لیے کہ آگ لگ چکی ہے اور میری آخری رات بھی ختم ہو چکی, اب تو کچھ منٹیں باقی ہے. اللہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا, اے اللہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا, اللہ تو کیا کرنے والا. اللہ کی طرف سے آواز آئی, ابراہیم تجھے آگ میں ڈالا جائے, میرا حکم ہے, لوگ ڈالے اس سے پہلے تو خود ہی چھلانگ لگا دے. اللہ کا حکم تو دیکھو. حضرت ابراہیم سمجھ رہے تھے پانی آئے گا, ہوا آئے گی, پانی آیا, ارے کہو نا پانی آیا, ہوا آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مدد بھیجی, بلکہ جو نمرود چاہتا وہی اللہ بھی چاہتا. بھئی جو نمرود چاہتا وہی اللہ بھی چاہتا, بلکہ اللہ نے تو اور ایزی کر دیا کہ نمرود کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کہتا وہ کیوں اٹھاوے, تو خود ہی کود پڑنا, تو خود ہی آگ میں چھلانگ لگا دے. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, ابراہیم میں بھی چاہتا ہوں, نمرود چاہتا ہے تجھے آگ میں ڈالے, میں بھی چاہتا ہوں ابراہیم وہ ڈالے,
اس سے پہلے تو ہی چھلانگ لگا دے، تو ہی آگ میں چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے، کہا اللہ آگ میں جاؤ؟ اللہ نے کہا میرا آرڈر ہے، میرا آرڈر ہے، آگ میں چلا جا۔ حضرت ابراہیم نے نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، نہ بیوی سے ملاقات، نہ بچوں سے ملاقات، میرا خدا کہتا آگ میں جا۔ حضرت ابراہیم اسی وقت آگ میں کود پڑے۔ بھائی آگ میں، سننا، آگ میں کود پڑے۔ سارا مجمع دیکھ رہا، ارے ہم کو تو اٹھانا تھا، ہم کو تو ان کو لینا تھا، ہم کو ان کو گرانا تھا۔ حضرت ابراہیم تو خود ہی کود پڑے، اور وہ نمرود زور زور سے ہنسنے لگا کہ کیسا ڈر گیا، ہم آگ میں ڈالے، اس سے پہلے خود ہی چلا گیا۔ لیکن یہاں ابراہیم آگ میں جا رہے، کہو ابراہیم آگ میں، ابراہیم آگ میں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا؟ سارے فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے کہو نا، اللہ نے کیا کہا؟ میرا ابراہیم آگ میں جا رہا، اور اللہ کیا فرماتا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، ہے نا یہ آیت؟ پارہ نمبر 17، زور سے بولو، پارہ نمبر۔ اللہ فرماتے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا یقین تو بہت مضبوط تھا، اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا یقین تو بہت مضبوط تھا، آگ میں نے جلوائی، آگ میں تجھے میں نے ڈالا، لیکن اے ابراہیم تو اپنے خدا کا جلال اور جمال بھی دیکھ لے، تو آگ میں جاتا جائے گا، میں آگ کو باغ بناتا جاؤں گا۔ تو آگ میں جاتا جائے گا، میں آگ کو باغ بناتا جاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم آگ میں گئے، کسی کو کچھ نظر نہیں آیا۔ 40 دن گزر گئے، کتنے؟ 40 دن گزر گئے، 40 راتیں گزر گئی، آگ نیچے آنے لگی، نیچے آنے لگی، لیکن ساری قوم حیران ہو گئی۔ جب آگ کے قریب گئے تو 3 باتوں کو دیکھا۔ آگ کے قریب گئے تو کتنی باتوں کو دیکھا؟ قوم حیران ہو گئی، حضرت ابراہیم آگ میں بیٹھے ہیں اور جنت کا پھل کھا رہے ہیں۔ آگ میں بیٹھے اور جنت کا، تو کسی نے کہا ابراہیم آگ میں کوئی پھل کھاتا؟ کہا تیری نگاہوں میں آگ ہے، خدا کی نگاہوں میں یہی جنت کا باغ ہے۔ تیری نگاہ میں آگ ہے، خدا کی نگاہوں میں جنت کا باغ ہے، اور میں جنت کا پھل کھا رہا۔ جب آگ نیچے آ گئی، حضرت ابراہیم باہر نکلے۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم باہر نکلے، ارے آگ میں جو گیا ہوگا کالا کلوٹا ہوگا۔ ارے آگ میں انگلی ڈالو تو کالی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ لیکن سارے لوگوں نے دیکھا حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے تھے، چہرے پر ایک قسم کا نور تھا، آگ سے نکلے تو 10 قسم کے نور چہرے پر لے کر آ گئے۔ تیسری بات، باہر آ کے رونے لگے حضرت ابراہیم، اس لیے کہ پھل بھی اندر رہ گیا۔ اور باہر آئے تو ماشاءاللہ چہرہ تو چمکتا دمکتا، لیکن رو رہے۔ تو کسی نے کہا رونے کی کیا ضرورت ہے، بیوی بچوں سے ملاقات تو کرو، ارے سب کو گلے لگا لو، تم تو 40 دن، اور ہم تو سمجھے کہ جل کے ختم ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ پورا چہرہ چمکتا دمکتا نکلے، اب روتے کیوں ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا رونے کے سوا کچھ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ نمرود پھر ایک مرتبہ آگ لگا دے، میں تو چاہتا ہوں نمرود پھر ایک مرتبہ آگ لگا دے، اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم 40 دن 40 رات میں آگ میں رہا، صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی، اس آگ میں اللہ کا دیدار ہوتا تھا، اس آگ میں اللہ کا۔ میرے پیارے دوستو، ایک بات پر آؤں، آپ کے پھول تو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، لیکن میں ایک پھول دینا چاہتا ہوں، ارے دے دوں وہ پھول دے دوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک مرتبہ کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک مرتبہ کہا آگ کود پڑ، چھلانگ لگا دے۔ حضرت ابراہیم نے بیوی سے مشورہ کیا، بچوں کو پوچھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، بس کہہ دیا اللہ تیرا حکم۔ اللہ نے کہا میرا آرڈر، حضرت ابراہیم نے چھلانگ لگا دی۔ ارے میرے دوستو، اللہ نے آگ میں چھلانگ لگانے کو ایک مرتبہ کہا، حضرت ابراہیم نے مان لیا کہ نہیں مانا؟ اور اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے 500 مرتبہ کہا۔ سننا، اللہ نے مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کتنی مرتبہ کہا؟ زور سے بولو نا،
اور ہمارے نبی نے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے 7,000 مرتبہ کہا. کتنی مرتبہ؟ تو ہو گیا 7,500 7,500 ٹائمز. اللہ 500 مرتبہ کہے نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، ہمارا نبی 7,000 مرتبہ کہے نماز پڑھ نماز پڑھ. میرے دوستو پھر بھی ہم نہ پڑھے تو بتاؤ میرے دوستو خدا کا دوست بن سکتا؟ خدا کا دوست وہ ہوتا ہے کہ ایک اشارے پر آگ میں بھی چھلانگ لگا دے. ہم 7,500 مرتبہ سننے کے بعد بھی فجر کی نماز میں نہیں پہنچے. میرے دوستو سچ بتاؤ ہم سے بڑھ کے غدار کون ہوگا؟ اور اللہ جب کہہ دے کہ آ جا تو اللہ آگ کو باغ بنا دیتا ہے؟ بناتا نہیں بناتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آ جا تو اللہ نے آگ کو باغ بنایا. تو جو خدا آگ کو باغ بنا سکتا وہ ہماری نماز کو برکت والا کیوں نہیں بنا سکتا؟ امت پریشان ہے. کیا پریشان ہے؟ قرضے پر قرضہ. 5,000 مہینے کا کمانے والا، 50,000 مہینے کا کمانے والا، 1.5 لاکھ مہینے کا کمانے والا، ہر ایک کی زبان پر ایک بات ہے، پیسہ تو ہے مگر برکت نہیں.